پڑھ رہے تھے جو یہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے، جنہوں نے اسی آرزو میں اپنی زندگی گزاری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبوب کی غلامی عطا فرمائے۔ ان کے کلام میں وہ لذت ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ قرآن کریم کے مطابق بھی ہے اور سنت رسول کے مطابق۔ ان کا فرمان ہے کہ یہ جو نعت لکھنا ہے یہ ایک اس طرح ہے جیسے تلوار کی دھار پہ چلنا، بڑا ہی نازک معاملہ ہے۔ اور جو بعض نعتیں لوگوں نے نعت اس کو بنا کے پڑھی اور اس کو بڑے بڑے جو نعت خانوں نے پڑھا، لیکن کسی بھی عالم دین کو جو اس وقت موجود ہوتے یہ جرأت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اس نعت خان کو یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ کلام جو ہے نا یہ آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مطابق ہے۔ جو نعت لکھتا ہے اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، جب تک اس کو اس کے معنی، الفاظ، مقام کا نہ پتہ ہو تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا بے ادبی کا عنصر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم گناہ گار ٹھہرتے ہیں۔ اللہ کی توحید اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطابق اس کو یوں سمجھنا ہے کہ اللہ ہی ہمارا مالک، رازق، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے محبوب آخری نبی۔ قرآن پاک آپ پہ نزول ہوا سینہ اطہر، اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو تخلیق کیا۔ آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی، لیکن اس کے پیچھے بھی کیا مقاصد تھا؟ اس نے یہ کائنات بنا دی، اس نے اپنے آپ کو ظاہر بھی تو کرنا تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا، ظاہر ان کے ذریعے دیا جو اس کا محبوب تھا، جو سچا تھا،
جن کا ہر عمل جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی تھا۔ تو نعت والوں کو جب وہ پڑھتے ہیں نا تو ان کو کم از کم اس کا اس انداز میں مطالعہ کرنا چاہیے کہ ان کو جو ایک ایک لفظ ہے اس کی روح کا پتہ چلے، تو پھر ہی کیفیت داری ہوتی ہے۔ حافظ صاحب کے کلام ماں باپ کی شان میں پڑھا کرتے تھے، وہ بڑے جو نعت خان، نام تو نہیں میں لوں گا، بڑا نام تھا ان کا، لیکن یوں لگتا تھا کہ ان کو جو وہ پڑھ رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ وہ اس میں ایک ایسا شعر آتا تھا، چنگی مندی تھا تو ماما رو، چنگی تے ہو گئی پھر مندی تو بھی ماما روکتی ہے، چنگی گل تو تے روکنا اعتقاد تے جڑی مندی دا ذکر آیا، جڑا مندی تے روکنا، مندی تو روکنا، چنگی تو نہیں روکنا، مندی تو روکنا۔ نہیں، وہ پھر میں نے حافظ صاحب سے ڈسکس کیا تو میں نے کہا کہ ماما تے پھر مندی ماڑی گل تو ماما روکتی ہیں، مندی ماڑی گل تو ماما روکتی ہیں۔ یہ ساہیوال کا جو بہت بڑا نعت تھا، وہ اس نے بھی یہی پڑھا، چنگی مندی تھا تو ماما روکتی ہیں۔ ایک وہ چڑھائی، بڑھی چڑھائی تے چڑھائی رکھی سونیا، ایک وہ کلام جڑا بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے نعت خانہ نے پڑھا، لیکن چونکہ ان کو روح کا پتہ نہیں تھا، جو عالم دین ہے وہ اصل میں وہ نعت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، وہ نعت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ ان کو نعت کی طرف توجہ دینی چاہیے، بلکہ ایک اصلاحی پہلو کے طور پہ اپنا جو اس وقت دین کی روشنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی گائیڈ کرنا چاہیے، تاکہ اچھے شناخت پیدا ہو، اچھے فہم والے پیدا ہو، اور وہ نعت مقبول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھیں تو پھر اس کو خود کو بھی مزہ آیا اور سننے والوں کو بھی مزہ آیا۔ اب میں دوسرے شناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب قلندری صاحب آئے ہیں، تشریف لائیں اور اس کے بعد